نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین۔ سورہ الدخان اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اس کی 16 آیتیں ہم گزشتہ درس میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ بنیادی طور پر اس سورہ میں اسلام کے 3 بنیادی عقیدوں کا ہی بیان ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس حوالے سے گزشتہ درس میں یہ بات آئی کہ مکی دور کی سورہ ہے، تو مکہ کے دور میں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی جا رہی تھی، تو اس میں کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو ایک دھمکی دی گئی کہ اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پھر آسمان سے ایک کھلا اور سری دھواں آئے گا، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے اور ہم تھوڑی دیر تک تمہیں مہلت دیں گے، لیکن تم پھر وہی کچھ کرو گے، اور پھر ہم ایک بڑی پکڑ کے ساتھ تمہیں پکڑیں گے، تمہاری گرفت کریں گے، اس لیے کہ ہمیں انتقام لینا ہے۔ یہ پیش گوئی مدینہ طیبہ میں جا کر پوری ہوئی، جب اہل مکہ قحط میں مبتلا ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر دعا کروانے کے لیے آئے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ کی مخالفت بھی کرتے تھے، اور جب مشکل آن پڑتی تھی تو دعا بھی آپ ہی سے کرواتے تھے۔ یہ بالکل وہی منظر ہے جو بنی اسرائیل کا اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اگلی صورتوں میں پھر بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ جب بھی ان پر کوئی افتاد آتی تھی تو دعا کے لیے آتے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ بلا ٹل جاتی تھی، پھر وہی مکاریاں اور سرکشی شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے قحط ان پر طاری کر دیا، آئے دعا کی، اللہ نے وہ قحط کی کیفیت کو، اس حال کو دور فرما دیا۔ اب ایک بات آ گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کا تعلق ہے، تو دل چاہتا ہے اس کا میں ذکر کر دوں۔ آج ربیع الاول کی پہلی شب بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوجی دستہ بھیجا کسی کارروائی کے لیے۔ انہیں راستے میں ایک شخص مل گیا، پکڑ لائے۔ جب اس کا حال پوچھا گیا، تحقیق کی گئی، تو اس نے بتایا کہ میں ثمامہ بن اسال ہوں، یمامہ کا حاکم، یعنی بڑا موٹا شکار ہاتھ میں آیا تھا، یمامہ کا حاکم۔ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے قتل کرو گے تو میری قوم بدلہ لے گی، اور اگر کوئی تاوان چاہیے، جتنا مانگتے ہو دینے کے لیے تیار ہو، اور اگر چھوڑ دو گے زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے رہا کر دیا جائے۔ آپ اس قبائلی نظام کو دیکھیے کہ وہاں کا مزاج کیا تھا، اتنا بڑا دشمن، آپ نے فرمایا کہ رہا کر دو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہا کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ ہوا یہ کہ کچھ دیر ہی کے بعد گھوڑا دوڑاتا ہوا واپس آ گیا۔ وہ قریبی باغ میں گیا تھا، وہاں جا کر نہایا اور چینج کیا، اور کہا کہ آپ کے اخلاق نے مجھے زندگی بھر کے لیے گرفتار کر لیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب وہ یہاں سے مکہ مکرمہ گیا، معروف آدمی تھا، سردار تھا،
وہاں جا کر کھلے بندوں کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس زمانے میں بھی اور آج بھی یمامہ، یہ ریاض کے قریب ایک شہر ہے، اب بھی اسی نام سے موجود ہے۔ یہ مسیلمہ کذاب اسی یمامہ ہی کا تھا، جس سے کہ بڑی ایک خوفناک جنگ ہوئی تھی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو وہاں جا کے چونکہ وہ مرکز تھا، گندم بڑی پیدا ہوتی تھی، غلہ ہوتا تھا، تو یمامہ سے مکہ مکرمہ یہ غلہ جایا کرتا تھا۔ ایک تو پہلے ہی قحط، اور دوسری طرف یمامہ پہنچ کر اس نے غلہ بند کر دیا۔ اب مکہ والے پھر بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ کا قبیلہ مر جائے گا، سب برباد ہو جائیں گے، ہمارے لیے مہربانی فرما۔ تو آپ نے ثمامہ کو خط لکھا کہ کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں کرنی ہے، جیسے غلہ پہلے جاتا تھا ویسے ہی جاری رکھا جائے، اس لیے کہ آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ زحمت نہیں، کسی کے لیے بھی آپ نے زحمت پیدا نہیں فرمائی۔ تو یہ ان واقعات کا حوالہ دیا گیا مکی صورت میں، اور اس سے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جیسا مکہ میں فرمایا گیا مدینہ طیبہ میں ویسے ان کے سامنے آ گیا۔ یہ بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کی ایک دلیل ہے۔ چنانچہ فرمایا تھا کہ ہم زبردست پکڑیں گے تمہیں، زبردست انداز میں تمہاری گرفت کریں گے اور انتقام لیں گے۔ تو اس بطش و انتقام کا، اس گرفت کا ایک نمونہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی جانچا تھا، ان کو بھی ہم نے آزمایا تھا، اور ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کریم کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ اس میں ایک چوٹ فرمائی گئی۔ عرب کے، مکہ کے سردار اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم بہت کریم ہیں، ہم بہت شریف ہیں۔ تو ان کی جو قبائلی خصوصیتیں تھیں اور جو وقار ایک چلا آ رہا تھا، اس کے پیش نظر وہ سب باتیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ میں عزیز ہوں، بڑا معزز ہوں، میں کریم ہوں۔ کس وجہ سے؟ کہ میرے پاس دولت ہے اور حکومت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں بھی ذکر آ رہا ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ذق اس عذاب کا مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا معزز تھا، وہ بڑا شریف اپنے آپ کو کہلاتا تھا، شرفاء میں ایلیٹ کلاس میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ چکھو اب مزہ اس عذاب کا۔ یہاں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کریم کا لفظ استعمال فرمایا۔ کریم یعنی اللہ کے یہاں معزز، کریم، عزیز وہ شخص ہے جو اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں جیے، اور جو اس کا کھا کر اس کی نافرمانی کرے، خواہ کتنی ہی دولت یا حکومت اس کے پاس ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سب اس کی یہ شرافت اور عظمت وہ خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا، ان کے پاس ایک رسول کریم آئے اور انہوں نے کہا کہ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو۔ یہ مضمون دوسری صورتوں میں بھی گزر چکا۔ آپ نے فرعون سے کہا تھا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا، بیگار میں پکڑا ہوا ہے، تو ان اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو، ان کو آزاد کر دو۔ یعنی اس سے یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، یہ صرف انسان کو اخروی نجات نہیں دلاتے، اخروی فلاح ہی کی راہ نہیں دکھاتے، بلکہ دنیا میں بھی ذلت سے، پستی سے انسان کو نکالنے کے لیے آتے ہیں
اور ان کے لیے نجات کی راہ عطا فرماتے ہیں، دنیاوی فلاح بھی ان کے لیے چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کرو، میرے حوالے کرو، دیکھو میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل اللہ نے مجھے فرمائی، اس میں میں اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ ہر رسول صادق بھی ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی علی اللہ، دیکھو اللہ کے سامنے سر نہ اٹھاؤ، سرکشی نہ کرو، اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس ایک کھلی اور صریح سند لے کر آیا ہوں۔ یعنی ہمارے ہاں آج کل جب کوئی ایمبیسڈر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ایک اپائنٹمنٹ لیٹر وہ جا کر پیش کرتا ہے کہ مجھے فلاں ملک نے بھیجا، میں ان کا ایمبیسڈر ہوں۔ تو جتنے بھی رسول آتے ہیں دنیا میں وہ اللہ کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں اہل دنیا کے لیے، تو اللہ انہیں معجزات دیتا ہے۔ یہ معجزات گویا ان کا اپائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک صریح دلیل اور سند لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ۔ اب یہاں بالکل اختصار کے ساتھ بات ہو رہی ہے، دوسری صورتوں میں واقعات تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آیات ایک کے بعد دوسری اور تیسری، یہ واقعات بھی اسی طرح پر کہ ہر منٹ کے بعد دوسرا کوئی واقعہ ہو رہا ہے، معلوم نہیں کہ درمیان میں کیا کچھ کشمکش ہوئی اور کتنے برس کے واقعات ہیں جو دو دو تین تین آیتوں میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اب سورہ مومن میں یہ بات گزر چکی ہے کہ انی عذت بربی وربکم، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ان ترجمون، کہ تم مجھے سنسار کرو اور مجھے قتل کرو۔ میں اس سے اپنے اور تمہارے رب، یعنی تمہارا رب درمیان میں فرما دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، جیسے میرا وہ رب ہے تمہارا بھی وہی رب ہے، تو میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، وہ مجھے بچائے گا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے، میری بات نہیں مانتے، تو مجھ سے الگ رہو، مجھ پر حملہ نہ کرو، مجھے تنگ نہ کرو، کیونکہ اس کا انجام تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے، تم برباد ہو جاؤ۔ لیکن وہ لوگ اپنے اس جو ان کے ذہن میں جو بات سمائی تھی وہ کرتے رہے اور تنگ کرتے رہے۔ فدعا ربہ، بس ایک وقت آ گیا جب یقین ہو گیا یہ لوگ بات نہیں مانیں گے، اب حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ یہ لوگ یعنی اہل فرعون، یہ لوگ ایک مجرم قوم ہے، اب ان کی سیدھی راہ پر آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ مقصد یہی تھا کہ اے اللہ ان کی گرفت فرما، جیسے اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ ہم ایک بڑی پکڑ کے ساتھ پکڑیں گے، تو یہاں وہی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے لوگ بھی گزر چکے ہیں جو تم سے زیادہ فن خوان تھے، ہم نے ان کو پکڑا، اور کیسے پکڑا؟ حکم آیا میرے بندوں کو راتوں رات لے جائیے، میرے بندوں کو راتوں رات نکال کر لے جائیے، انکم متبعون، تمہارا پیچھا ہوگا۔ یہ پہلے سے اطلاع دے دی، یہ نہ سمجھیے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہوگا اس کا بندوبست کیجیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ہوا اور اگلی ہی رات روانہ ہو گئے، 12 لاکھ آدمی تھے، اب اس کے لیے کیسے کیسے تیاریاں کی گئی ہوں گی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے یہ بات کہہ دی، چونکہ ذکر مہینہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کی سیرت کے بارے میں مختلف باتیں وہ ذہن میں آتی ہیں،
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف جسمانی طور پر نہیں ہوا، فزیکلی نہیں ہوا تھا، یہ ذہنی طور پر تھا، ایک خواب تھا جو آپ کو دکھایا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بات کہا، اور ایسے لوگ کہنے والے یہ بات کہ اب بھی دنیا میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، یہاں شہر لاہور میں بھی ہیں، لیکن بھول گئے کہ قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ یہ جو اسری بعبدہ لیلا، یہاں بھی بالکل وہی بات فرمائی گئی، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جائیے۔ بالکل وہی الفاظ ہیں، وہی ترکیب ہے۔ اگر وہاں معنی یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ خواب کا معاملہ تھا اور خیالی سفر تھا، تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر سے بنی اسرائیل کو خیالی طور پر لے کے نکلے تھے؟ ظاہر ہے کہ جو معنی یہاں پر ہے وہی معنی وہاں پر ہے۔ یہاں بھی جسمانی طور پر سب لوگ گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اس جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں پر گئے۔ فرمایا کہ نکلو، تمہارا پیچھا ہوگا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس دریا کو تھما ہوا چھوڑ دو، روکا ہوا کھلا چھوڑ دو۔ ہوا یہ، نکلے، اس دریا سے پار ہوئے، اور قرآن پاک نے یہ تفصیل بیان فرمائی کہ اَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ دریا سے کیسے پار ہونا ہے۔ فرمایا کہ اپنا عصا اس دریا پہ ماریے، ضرب لگائیں، اور وہاں 12 راستے بن گئے۔ 12 قبیلے تھے، ہر راستہ ایک ایک قبیلے کے لیے بن گیا۔ اب جب نکل گئے اس طرف اور نظر آ رہا تھا کہ پیچھے فرعون بھی آ رہا ہے، تو آن جناب کے خیال میں یہ بات آئی کہ اب دریا رواں ہو جائے تاکہ وہ لوگ ادھر نہ آ سکیں۔ تو چاہا کہ میں اپنا عصا پھر دریا پہ ماروں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس دریا کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیں، اسی طرح رکا ہوا تھما ہوا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ انہم جند مغرقون، یہ لشکر غرقاب ہونے والا ہے، ہم اس کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس لشکر کو ادھر روک دیا جائے کہ پار کر کے ادھر نہ آئیں، لیکن ہم اس سے بڑھ کر کرنا چاہتے ہیں کہ انہی راستوں میں انہیں لا کر اور پھر ان کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب بالکل سینٹر میں پہنچ گئے تو اللہ نے حکم دے دیا دریا کو کہ جاری ہو جا، اور پھر وہ سارا لشکر فرعون اور فرعونیوں کا وہ غرق ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ عبرت کے لیے فرماتا ہے کہ ذرا دیکھو، کم ترکوا من جنات وعیون، یعنی یہ آیات جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے زمانے کے حالات، اپنی زندگی کے دائیں بائیں، خود مسلمانوں میں اور نان مسلمز میں جو کچھ انقلابات آئے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر ملک کے حالات اپنے ذہن میں لائیے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کتنے باغات اور کتنے چشمے چھوڑ گئے تھے، کتنے خوبصورت کھیت لدے پھندے غلے سے وہ چھوڑ گئے، اور کتنے شاندار محل چھوڑ گئے، اور عیش و آرام کا کتنا سامان چھوڑ گئے جس میں وہ مزے کر کے رہتے تھے اور بڑی یعنی مزے کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ وہ سب کہاں گئی؟ یہیں پر ہے، ان کے سارے مزے ختم ہو گئے، محل بھی یہیں پر ہیں، ان کے باغات بھی یہی ہیں، ان کے چشمے بھی یہی ہیں۔ تو سکھایا گیا کہ ان نعمتوں میں ڈوب کر اللہ کو مت بھولنا، اللہ کو نہ بھولنا جیسے وہ لوگ بھول گئے تھے۔ ارشاد ہے کذالک، یہ ہوا ان کا انجام۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان نعمتوں کا وارث ایک اور قوم کو بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے بعد مصر میں دوسری قوم آ گئی، اور پھر ان کا اقتدار اور جو بھی ہے، اور ابھی تک مصر وہیں پر ہے، لیکن نہ فرعون ہے
اور نہ اس کا اقتدار ہے۔ ہاں اس کے احرام، وہ جا کر لوگ پیرامڈز دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ان کی ترقی کتنی تھی۔ یہ جو فرعونہ ہیں ان کی ترقی کی پیرامڈز جو بنے ہوئے ہیں، آج تک سائنٹسٹ اس پر حیران ہیں کہ کیسے بنایا۔ خیر ایک یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ تو وہ بہت ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن سب کچھ یہاں پر رہ گیا اور تباہ ہو گئے۔ اس میں اشارہ کیا گیا کہ اپنی ترقی پر نازاں نہ ہونا، اپنے مال و اسباب پر فخر نہ کرنا، اللہ کو نہ بھولنا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، تو جب وہ غرق ہوئے، تباہ ہوئے، تو نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ دنیا میں جن کے نام کے ڈنکے بجتے تھے، ہر وقت انہی کا نام لیا جاتا تھا، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کی شخصیت کے قصیدے پڑھے جاتے جیسے کہ اب بھی لوگوں کے پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن جب گئے تو نہ آسمان رویا اور نہ زمین، کوئی رونے والی آنکھ نہیں تھی۔ جو آنے والا تھا لوگ اس کی خوشامد میں لگ گئے، جانے والوں کو بھول گئے۔ وما کانوا منظرین، اور ان کو پھر کوئی مہلت نہیں ملی۔ یہی سلسلہ آگے چلتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو ایک رسوا کرنے والے اور ذلت میں ڈالنے والے عذاب سے نجات دی۔ کون تھا وہ عذاب؟ فرعون۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب بن کر آتے ہیں۔ یہ فرعون، فرمایا کہ یہ رسوا کر دینے والا ایک عذاب تھا، اس لیے کہ جتنی بھی تکلیفیں آئیں اسی فرعون کے ذریعے سے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا یاد رکھنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہماری تعلیم کے لیے کہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہم پر بے رحم حاکم مسلط نہ فرما۔ غور کیجیے اس کی گہرائی پر، اے اللہ ہم پر بے رحم حاکم مسلط نہ فرما، ولا یخافک فینا، اور ایسے حاکم مسلط نہ فرما جو ہمارے بارے میں تجھ سے ڈرتے نہ ہوں، جن کو احساس نہ ہو ہم آج ظلم کریں گے تو کل ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اے اللہ ایسے بے رحم اور ظالم اور عاقبت نااندیش حکمران ہم پر مسلط نہ فرما۔ تو فرمایا کہ ہم نے فرعون کے عذاب سے انہیں بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ یہ کیسا تھا فرعون؟ انہ کان عالیا من المسرفین، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، عالی، بڑا آدمی سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا تھا، اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، جو کسی لمٹ کا خیال نہیں رکھتے کہ ہماری بھی کوئی لمٹ ہے، نہیں، ہر لمٹ کو کراس کرنے والا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو چنا، ان کو جانتے بوجھتے ہوئے اس زمانے کی تمام قوموں پر۔ دنیا میں بہت سی قومیں تھیں، لیکن ہم نے دین کے کام کے لیے بنی اسرائیل کا انتخاب کیا کہ اس وقت کی قوموں میں یہ سب سے بہتر تھے، اور یہ سب ہمارے علم کے ساتھ ہوا، جان بوجھ کر ہم نے ایسا کیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور انہیں ہم نے ایسی آیات اور نشانیاں عطا فرمائیں کہ جن میں کھلی آزمائش اور کھلا انعام تھا، ایسی ایسی نشانیاں عطا فرمائیں۔ اب پھر سلسلہ کلام اہل مکہ کی جانب ہے۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَیَقُولُونَ، یعنی پہلے پیشگوئی فرمائی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، پھر اس کی ماضی سے ایک مثال بیان فرما دی بنی اسرائیل کی۔ اب پھر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ یعنی اہل مکہ لا یقولون، کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، موت بس یہی پہلی موت ہے، یہی موت جو ہم مریں گے
بس موت یہی ہے، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی آخرت نہیں، جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ کہتے جب یہ کہا گیا کہ آخرت میں سب کو اٹھایا جائے گا تو کہنے لگے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پہلے باپ دادا کو اٹھا لا کھڑا کرو یہاں، تاکہ ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ کس برتے پر اکڑ رہے ہیں اور باتیں بنا رہے ہیں، اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وہ بہتر ہیں۔ یعنی جس قوت پر، دولت پر اور اپنی وجاہت پر یہ لوگ ناز کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس زیادہ ہیں یا ان سے پہلے قوم تبع گزر گئی اور بھی قومیں گزر گئی ان کے پاس زیادہ تھیں؟ ان کے پاس زیادہ تھی۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، کیوں؟ انہم کانوا مجرمین، وہ مجرم تھے، وہ مجرم تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننا، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے رسول کوئی بھی ہو ان کو نہ ماننا، یہ ایک جرم ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک سوچ ہے کہ جرم بس یہی ہے کہ کسی کی چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا، بددیانتی کر لی، یہ جرم ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں جرم۔ نہیں، جرم صرف اتنا ہی نہیں ہے، نماز نہ پڑھنا یہ بھی ایک جرم ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی ایک جرم ہے، روزہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھتا یہ بھی ایک جرم ہے، حج کر سکتا ہے نہیں کرتا یہ بھی ایک جرم ہے، یہ شرعی جرم ہے، یہ روحانی جرم ہے۔ تو فرمایا کہ ذرا ان قوموں پہ غور کرو۔ یہ قوم تبع یمن میں قوم حمیر کی ایک شاخ تھی، کوئی 350-400 سال ان کی حکومت رہی، بڑے طاقتور لوگ تھے اور بڑی وسیع ان کی حکومت تھی۔ فرمایا کہ انہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ اب اس کے بعد یہ پہلی قوموں کو سزا دی گئی، تمہیں سزا دی گئی اور دی جائے گی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جو وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے یہ بڑی توجہ سے سننے کی ہے اور دل پہ لکھنے کی ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کے مابین جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہم نے انہیں کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اتنا بڑا کارخانہ عالم ہم نے ایجاد کیا، اتنی بڑی کائنات ہم وجود میں لے کر آئے، یہ کیا ایک کھلونا ہے، ایک کھیل تماشا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کے ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے آسمان و زمین کو اور اس پوری کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ایک حکمت پر مبنی کائنات پیدا کیا، برحق اسے پیدا کیا۔ وہ برحق کیا ہے؟ کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہماری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور کون اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، یہ آزمانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کائنات یہ آزمائش گاہ ہے، یہ زندگی یہ ہمارا وقت امتحان ہے، تماشا نہیں ہے کہ جیسے ہم نے کرکٹ میچ دیکھ لیا، ہاکی میچ دیکھ لیا اور کچھ دیر انجوائے کیا اور پھر گھر چلے آئے، کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہم نے کپ لے لیا وہ بات ختم ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی، ہم اس وقت ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، اس وقت ہم سب ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کی سزا ہے یا اس کی جزا ہے، یہ کھیل تماشا نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ لوگ، کچھ فلسفی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ بس کھلونے بنائے ہیں، بناتا ہے توڑ دیتا ہے، بناتا ہے توڑ دیتا ہے، ایسا نہیں۔ یہ کائنات کو کھلونا نہیں اور ہم بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا
اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یہ خیال غلط ہے اگر ہے کسی کا تو فرمایا کہ یہ کھیل نہیں، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ایک حقیقت ہے اور اس کا ایک انجام ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر نہیں جانتے، اور کس لیے نہیں جانتے اس پہ کبھی غور نہیں کرتے۔ انسان کو تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، میں کہاں سے آیا، کیوں آیا، کہاں جانا ہے نہیں جانا ہے۔ یہ تنہائی میں یہ 2-3 سوال انسان کو سوچنے چاہیے۔ میں کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اور مجھے کہیں جانا ہے نہیں جانا، اور اگر جانا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ باتیں، یہ سوالات سوچنے کے۔ تو فرمایا کہ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یہ جو جزا اور سزا ہے، فیصلے کا دن، ان سب کا وقت موعود ہے، ان کا وقت مقرر ہے۔ یعنی ہر آدمی کہتا ہے، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے پہلے باپ دادا کو لا کھڑا کریں تاکہ ہمیں یقین آئے۔ آج تم کہہ رہے ہو، کل کوئی اور کہے گا، کل اس کے بعد کوئی اور کہے گا۔ یہ تو امتحان نہ ہوا، یہ امتحان تو نہیں ہے۔ امتحان تو یہی ہے کہ اللہ کے کہے پر یقین ہو، پھر اس میں کوئی پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ اور یہ جو دکھانا ہے کہ پہلوں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ ہے یوم الفصل، فیصلے کا دن۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے، کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد ملے گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پھنس جاتا ہے تو اس کا کوئی دوست اس کے کام آتا ہے، کوئی سفارش کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، آخر وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کی بیوی ہے، رشتہ داریاں ہیں۔ تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ دب جاتا ہے، کسی کی بات نہیں مانتا۔ بیٹا بہت پیارا ہے، اس نے آ کر کہہ دیا ابو چھوڑ دیجئے، میرا دوست ہے، کوئی بات نہیں، پھر ہو جائے گا، انسان نرم ہو جاتا ہے۔ بیوی نے کہہ دیا چھوڑیے سرتاج، آپ کیا، آخر اتنے بھی آپ جانے دیں، انسان سرنڈر کر جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اسی لیے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس سے کسی کا کوئی رشتہ ناتا ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ولم یکن لہ ولی من الذل، کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں، وہ کرم کرتا ہے، کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی دوست کی ضرورت ہے، کہ اس دوست کے بغیر اس کی چلتی نہ ہو، ایسا نہیں۔ اسی طرح کبھی مدد آ جاتی ہے انسان کو، انسان پھنس گیا تو مدد آ گئی، جی، چھوٹی سطح پر، بڑی سطح پر، اندر سے باہر سے کوئی مدد آ گئی۔ تو قیامت کا دن ایسا ہے کہ جس میں نہ کوئی دوست کام آئے گا اور نہ ہی کہیں سے مدد پہنچے گی، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ ایک ہی چیز کام آئے گی، وہ اللہ کا رحم اور اس کی رحمت ہے، بس۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اس کی رحمت ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ اللہ زبردست ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ رحیم ہے، رحم والا ہے، لوگوں سے رحم کا معاملہ فرماتا ہے، تبھی تو ہم چل پھر رہے ہیں۔ اب انجام ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو جن لوگوں نے اس دنیا میں منمانی کی، ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت، زقوم کا پودا، زقوم یہ کیکٹس یا تھور، ناگ بھن،
جو ہمارے ہاں دنیا میں ہے یہ تو ایک اس کی شکل ہے، سمجھانے کے لیے ہمیں فرمایا گیا۔ جہنم کا کیا ہوگا ہم نہیں سمجھتے۔ فرمایا کہ وہ جو تھور کا درخت ہے، پودا ہے، یہ گناہگار کا کھانا ہوگا، گناہگار کا کھاجا یہ تھور ہوگا، کیکٹس۔ اب بھی آپ کبھی چکھیں اس کو، بڑا ہی کڑوا ہوتا ہے، بہت کڑوا، لیکن وہ تو جہنم کا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ کل محل، تیل کی تلچھٹ کی طرح، تیل ہو اوپر نیچے وہ میل اس کا جمع ہو جاتا ہے اور بڑا عجیب سا، تو اس طرح کا، یا جیسے پگھلا ہوا تانبا، مختلف اس کے معنی ہیں، جیسے پگھلا ہوا تانبا، کتنا شدید گرم، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ تھور کا درخت وہ پودا ہے تو جب اسے کھائیں گے تو اس کا جوس، اس کا جو نکل رہا ہے اندر سے، وہ اس تیل کی تلچھٹ یا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، اندر جائے گا، یغلی فی البطون کا غلی الحمیم، پیٹوں میں یوں کھولائے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے، اندر یوں کھولے گا، پیٹ میں یوں کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے، اور موت نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ یہ سب کچھ ہو رہا دنیا میں، اگر ایسا ہو آدمی مر جاتا ہے، جان چھوٹ جاتی ہے، اب جہنم میں جان نہیں چھوٹے گی۔ حکم ہوگا خذوہ، اسے پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے دھکیل کر جہنم کے سینٹر میں لے جاؤ، جہنم کے بالکل درمیان اسے لے جاؤ، دھکیل کر اسے لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب انڈیلو، اندر وہ زقوم کھایا ہوا ہے، اندر کھول رہا ہے، اور پھر جہنم کے بیچ میں لے جا کر اس کے اوپر گرم اور کھولتا ہوا پانی وہ انڈیلا جا رہا ہے۔ آواز آئے گی ذوق، چکھ، چکھ، اس عذاب کا مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا معزز، بڑا سردار، بڑا شریف ہے نا۔ اپنے آپ کو دنیا میں کیا کچھ کہلواتا تھا، وہ تیری ساری شرافت وہ نکل کے سرداری تیرے سامنے آ رہی۔ فرعون اپنے آپ کو یہی کہلواتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ عذاب جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ یہ تو انجام ہوا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، اور جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتے رہے ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ان المتقین فی مقام امین، جو لوگ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، متقین کا معنی جو لوگ ڈر ڈر کے، بچ بچ کے زندگی گزارتے ہیں، ڈر ڈر کے، کہیں ہم سے یہ گناہ نہ ہو جائے، یہ گناہ نہ ہو جائے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے، بچ بچ کے، بچ بچ، یہ کہیں حرام تو نہیں ہے، یہ کہیں حرام تو نہیں، اس خیال سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو جو لوگ ڈر ڈر کے، بچ بچ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے آخرت میں؟ فی مقام امین، ایک پر امن مقام میں، پر امن، کوئی دھڑکا، کوئی خوف وہاں پر نہیں ہوگا۔ فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اس سے پہلے فرعونیوں کا ذکر ہوا تو ارشاد ہوا کم ترکوا من جنات وعیون، وہ کتنے باغات اور کتنے چشمے چھوڑ کر گئے، یہاں جو مان کر گزارتے رہے انہیں وہ باغ اور چشمے نہیں ملے۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی ساری کمیاں پوری کر دوں گا، اور صرف پوری نہیں، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ جنتوں میں اور باغوں میں ہوں گے، اور لباس کیسا ہوگا؟ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک ریشم، دبیز ریشم، بروکیڈ، وہ لباس انہوں نے پہنا ہوگا۔
یہ آخرت میں یہ جنتی کے لباس ہے۔ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم اور سونا یہ حرام، آخرت میں سونے کے کنگن اور ریشمی لباس، سبحان اللہ کیسا ہوگا، بس ہم سوچ ہی سکتے ہیں اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ان کی مجلس کیسی ہوگی، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے۔ ذرا سوچئے نا کہ آج کل بھی جو بہترین مجالس ہوتی ہیں تو ان میں ٹیبل چیئر لگی ہوئی ہیں، ادھر گروپ ہے ادھر گروپ ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اور ایک خوبصورت وہ محفل ہوتی ہے۔ وہاں جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے ہوں گے، کذالک، یہ ہوگی ان کی شان، اس شان کی زندگی۔ یہ تو گھر سے باہر کی زندگی ہے، وہاں بھی گھر ہوں گے جی، تو ان گھر بھی ہوں گے، گھر والیاں بھی ہوں گی۔ فرمایا کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، حور کا لفظ ہمارے ہاں مفرد استعمال ہوتا ہے، واحد، حقیقت میں حور کا لفظ جمع ہے، حور واحد نہیں ہے، جمع ہے۔ اس کا واحد ہے حورا، حورا یہ واحد ہے۔ حورا کہتے ہیں گوری عورت کو، گورا رنگ، حورا۔ اور عین، عینا کی جمع ہے، یعنی بڑی آنکھوں والی، جسے اردو میں جو اس کا ترجمہ ہے ہم کہتے جیسے آہو چشم، غزالی آنکھیں، آہو چشم۔ فرمایا کہ ہم انہیں گھر دیں گے اور گھر والیاں بھی دیں گے، اور گھر والیاں کیسی، ہم انہیں زوج بنائیں گے، ہم انہیں ہسبینڈ بنا دیں گے، گوری گوری اور بڑی آنکھوں والیوں کا۔ یہ جنت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور متقیوں کے لیے پیدا فرمائے گا۔ اب یہاں دنیا میں شادی ہو گئی، لیکن اب شادی ہونے کے بعد پھر کیا ہے، کھٹ پٹ، ایک دوسرے کی مرضی کے خلاف زندگی گزر رہی ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کیا کہتا ہے کہ میں تو کوئی اور گھر بساؤں گا، پھر ایک گھر کے ساتھ کبھی آج کل تو خاص طور پر یہ چلتا ہے کہ دوسری شادی، تیسری شادی اور چوتھی شادی، لیکن نہیں ہو پاتی، اور اگر ہو جائیں ایک سے زیادہ تو انسان پریشان ہوتا ہے، اور اگر چار ہوں تو دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں ہر ایک کے ہاتھ میں ہوں گی، اور اندر انسان وہ چیرا جائے گا۔ یہاں ہمارے ماحول یہ ہے۔ لیکن آخرت میں یہ دنیا کے اندر جو کچھ انسان چاہتا ہے اور ملتا نہیں، اللہ کہے گا میرے بن کے تو دیکھو، جنت میں آؤ، بس جنت میں آ جاؤ، تمہاری ساری خواہشیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر پوری کروں گا، تمہاری سوچ سے بڑھ کر۔ تو ہم انہیں گوری گوری اور بڑی آنکھوں والیوں کا شوہر بنا دیں گے۔ گھر کے اندر اب کھانے پینے کے لیے بھی چاہیے۔ فرمایا کہ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ اس میں ہر طرح کی لذیذ چیزیں اطمینان سے طلب کریں گے، بس آرڈر کرنا ہے، آرڈر کریں گے اور کھٹ سے وہ چیز سامنے آ جائے گی، ہر طرح کی لذیذ چیز جو انسان چاہے گا وہ آئے گا۔ اور نعمتوں کی نعمت ایک کیا ہے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اس میں پھر کبھی وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ موت بس وہی جو پہلی آ چکی، اب موت نہیں آئے گی۔ یہ ہزار نعمتوں کی ایک نعمت، یعنی انسان 100 سال 200 سال 1000 سال جیے اور پر اطمینان زندگی گزارے، ہر طرح کا عیش و آرام ہو، لیکن یہ جو دھڑکا ہے کہ میں نے مرنا ہے، یہ اس سارے مزے کو کرکرا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت کہ جو کچھ دوں گا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کر دوں، موت نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ،
اور اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا، اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا، یعنی پہلی نعمتوں کا ذکر ہے، پھر یہ نعمت خاص طور پر ذکر فرمائی کہ جہنم کے عذاب سے میں نے بچا لیا۔ اس لیے کہ جہنم کا ذکر تو پہلے آ چکا، اس کا منظر کیسا ہے۔ جب انسان اگر یہ سوچے کہ جہنم کے عذاب سے بچ گیا، چاہے جنت میں داخل نہیں ہوا، آراف میں ہے، ان آرافیوں کے لیے جہنم کے عذاب سے بچنا یہ بھی ایک جنت ہے، وجہ یہ کہ حقیقی جنت مل جائے۔ تو اللہ ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ سب کیسے ہوا؟ فضلا من ربک، تیرے رب کے فضل سے یہ سب کچھ ہوا۔ اللہ، اس لیے انسان کو کبھی اس بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے روزے رکھے، اتنے حج کیے، عمرے کیے، اتنا صدقہ و خیرات کیا، لہٰذا میرا یہ حق بنتا ہے۔ کوئی حق نہیں ہے کسی کو، کوئی حق نہیں۔ ہاں، یہ جو کچھ اعمال ہیں یہ ہمیں اللہ کی اس رحمت کے لائق بنا دیتے ہیں، بس۔ باقی جنت میں جانا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی رحمتوں میں رہنا، نعمتوں میں رہنا، یہ صرف اس کا فضل ہے، صرف اس کا فضل ہے اور کچھ نہیں ہے انسان کے، صرف اس کا فضل۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس دنیا میں، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آخر میں ارشاد ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، آپ بھی انتظار کیجئے، یہ لوگ بھی انتظار کریں۔ یعنی ایک تو وہ نمونہ بتایا تھا، انتظار کریں، آسمان پر دھواں آئے گا، وہ آ گیا۔ اب کس بات کا انتظار کریں؟ یہ جو ہم نے جنت اور جہنم کا بتایا ہے، اس آخرت کا انتظار کریں۔ آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ سچا کون، جھوٹا کون، کامیاب کون اور ناکام کون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو صاحب قرآن ہیں ہمیں ان کی محبت نصیب فرما اور ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن اور صاحب قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، غیب سے ہماری مدد فرما، ہمارے گھروں کی اور ہمارے بڑے گھر پاکستان کی حفاظت فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔